امپورٹڈ حکومت کو لا کر اداروں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ 9 مہینے پہلے عوام اداروں سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کیا اس وقت عوام کی من میں اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے عزت برقرار نہیں تھی؟ اس وقت اداروں کے لیے عوام کی جذبات اور احساسات پازیٹیو نہیں تھے۔ آج عوام اپنے عدالتی نظام اور اداروں پر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے جو گلے شکوے کر رہے ہیں، کیا اداروں کو یہ دن دیکھنے کی شوق تھی، یا اب بھی ادارے عوام میں اس نیگیٹو جذبات اور احساسات پائے جانے پر کسی مخصوص سیاسی شخصیت اور جماعت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا اب بھی عوام کی اپنی اداروں سے نا امیدی کا سبب کوئی مخصوص سیاسی جماعت ہے، یا ان کی اپنی کوتاہیوں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے؟ کیا اداروں نے جن کو آنے دیا، انہوں نے اداروں کی عزت اور وقار اپنے ہاتھوں سے پامال کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے، یا امپورٹڈ سرکار نے حکومت میں ہونے کے باوجود اداروں کی دفاع میں کوئی بات کی ہے، یا انہوں نے اداروں کے بارے میں اپنے عوام کو کوئی صفائی پیش کی ہے؟ نہیں، کیونکہ امپورٹڈ سرکار کو نہ اپنی اداروں پر بھروسہ ہے اور نہ اپنی کارکردگی پر، لیکن اداروں کو امپورٹڈ حکومت کی اہداف پر ضرور نظر ڈالنا چاہیے کہ اس حکومت کو لا کر اداروں نے پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ 2017 کے بعد صرف وہ لوگ اداروں پر حملے کر رہے تھے جو کرپٹ، لٹیرے اور غدار تھے، جن کے خلاف اسی اداروں نے کارروائیاں کرتے ہوئے ان کی جرائم پکڑے تھے، اور ٹھیک اسی وقت اسی اقدامات پر اداروں نے اپنے عوام کی اعتماد حاصل کر لی تھی۔ اس وقت عوام اداروں سے کافی حد تک مطمئن ہو چکے تھے کہ ان کرپٹ خاندانوں نے حکومتوں میں آ کر جو ہمارے حقوق لوٹ لیے ہیں، انہی جرائم کی سزائیں اب انہیں ملنے والے ہیں، کیونکہ ادارے کافی حد تک اپنی ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اس وقت کافی حد تک پرعزم دکھائی دے رہے تھے، اور اس ملک اور اس قوم کی کرپٹ لوگوں پر یہ زمین کافی حد تک تنگ کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس ملک میں دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے، جو ایک خفیہ ڈیل کا حصہ ہے۔ اس خفیہ ڈیل میں ایک خفیہ ٹیم ملک کی حکمران جماعت سے یہ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کرپشن کریں، اس ملک کی خزانے لوٹے، اس قوم کی پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرونی ممالک منتقل کرے، اپنی آمدن سے زیادہ اپنے اثاثے بنائے، اپنے عوام پر جتنا بوجھ ڈالنا چاہے ڈالے، پاکستانیوں کا خون چوستے رہے، خود عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ آپ نے اس ملک کو جس طرح کھانا ہے کھائے۔ یہ سب کام آپ کے لیے تب تک حلال ہوں گے جب تک آپ ہمارے اثر رسوخ اور اصولوں پر سوالات نہیں اٹھاتے۔ ہم جس طرح اس ملک کی سیاسی نظام کو اپنی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، حکمران جماعت کو ان اصولوں پر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ نواز شریف نے غلطی سے اس وقت اس خفیہ ٹیم پر کچھ سوالات اٹھائے تھے، تبھی تو شریف خاندان کی جرائم پکڑے گئے، کیونکہ نواز شریف نے اس خفیہ ٹیم پر تنقید کی تھی کہ اس خفیہ ٹیم کو آئین پاکستان کی روح سے ذمہ داریاں کچھ اور دی گئی ہے، لیکن یہ کرتے کچھ اور ہے۔ شاید نواز شریف اس ٹیم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آئین پاکستان کی روح سے جو ذمہ داریاں دیے گئے ہیں، آپ آئین کی دائرہ کار کے اندر وہ ذمہ داریاں پوری کریں اور اداروں اور سیاسی نظام میں مداخلت نہ کریں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ لیکن نواز شریف یہ بھول گئے تھے کہ اس خفیہ ٹیم نے پہلے مجھ پر آئین توڑ کر میری کمزوریاں پکڑی گئی ہے، یعنی نواز شریف یا کسی بھی حکمران جماعت کے لیے یہ خفیہ ٹیم وہی سب کام ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں جو آئین پاکستان کی روح سے حرام ہے، یعنی اپنے ملک کا خزانہ لوٹنا، منی لانڈرنگ کرنا، کرپشن کرنا، یا اپنے آمدن سے زیادہ اپنے اثاثے بنانا۔ لیکن یہ سارے حکمران جماعت ہرس اور لالچ میں یہ سارے کام کرتے رہے، لیکن اب کمزوریاں دونوں طرف پکڑی گئی ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس اس خفیہ ٹیم کی ساری ثبوت اور شواہد موجود ہے کہ یہ کس طرح پاکستانی سیاسی نظام میں دخل اندازی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ خفیہ ٹیم کے پاس ان ساری سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ ساری ثبوت اور شواہد موجود ہے کہ انہوں نے کن کن طریقوں سے اپنے ملک کے خزانے لوٹے۔ تبھی تو سیاسی جماعتوں اور اس خفیہ ٹیم کو ایک دوسرے کے لیے انارو دینے کی مجبوریاں بن چکے ہیں، جو کہ اب اور اسی وقت آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔